لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت العندیہ، اس سے متعلق گفتگو ہوگی. العندیہ اللہ رب العالمین کی ثابت شدہ صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے. شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے، جس کا ہم بارہا حوالہ دیتے آ رہے ہیں، صفات اللہ عز وجل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے العندیہ سے متعلق کہا کہ صفت للہ عز وجل، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ثابتۃ بالکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث سے یہ ثابت شدہ صفت ہے اللہ رب العالمین کی. ظاہر بات ہے تبھی یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تعارف میں آئے گی یہ بات، جب کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہو. اور تیسری بات آپ نے کہ اس کا معنی بتایا، کہا کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عُلُوِّهِ فَوْقَ خَلْقِهِ. العندیہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی اس کا نتیجہ، العندیہ کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوقات سے اوپر ہے. اللہ رب العالمین مقام کے اعتبار سے بھی اس کے لیے علو ہے، اور ذات کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی مخلوقات سے اوپر ہے. اور العندیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب، اللہ رب العالمین کے پاس. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کسی چیز کو لے کر کے، یعنی فلاں چیز میرے پاس ہے، میرے قریب ہے، مجھ سے جڑی ہوئی ہے، یا اس کی نسبت میری طرف ہے. دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز میرے علم میں ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز میرے قریب ہے. کوئی چیز میرے قریب ہے، میرے بازو میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میں جہاں ہوں وہاں ہے، یہ معنی اس کا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے العندیہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ نے اکثر سنا ہوگا جزاؤہم عند ربہم، جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس. تو ان کے رب کے پاس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے وہ چیز، صرف اتنی ہی بات ہے، یا اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قرب مکان کی بات ہے؟ اس سلسلے میں کچھ قرآنی آیات ہیں. مثلا ظاہر بات ہے اس کا استقصاء تو ممکن نہیں ہے، احاطہ کرنا تو بالکل ممکن نہیں ہے. کچھ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الرعد کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اس کے بعد یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. وعندہ ام الکتاب، ام الکتاب لوح محفوظ کہاں ہے؟ ہر جگہ پر ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر جس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد جن کا بھی انتقال ہوا، سوائے لفاظی اور دھواندار جو انداز ہے، اس کے علاوہ علمیت جسے ہم کہتے ہیں، کتاب و سنت اور فہم صحابہ کی روشنی میں گفتگو، وہ آپ کی تقریروں میں نہیں ملتی ہے. اس وجہ سے وہ یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. نہ کسی صحابی کا نام لیا، نہ کسی تابعی کا، نہ ائمہ اربعہ کا، نہ دیگر اصحاب علم کا. ان کا ہم نے ایک نام لیا ہے، وہ اکیلے نہیں ہیں، ایسے پچاسوں ہیں، ایسے سینکڑوں ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، تو کیا لوح محفوظ بھی ہر جگہ ہے؟
وعندہ ام الکتاب، ام الکتاب اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو لوح محفوظ بھی ہر جگہ ہے۔ اس کا کوئی قائل کبھی سنا آپ نے کسی کو یہ بات کہتے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ غور کیجیے آپ، ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، کہا کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملکیت تو سب اللہ ہی کی ہے، ملکیت تو سب اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وَمَنْ عِنْدَهُ جو اس کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رتی برابر بھی تکبر نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں فوراً اسے بجا لاتے ہیں۔ ومن عندہ جو اس کے پاس ہے، کون؟ ملائکہ، جو ان کے پاس ہے ملائکہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے، عیاذا باللہ۔ ایسے جو کفری عقیدہ ہے، اس تناظر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کے پاس ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو صرف ملائکہ کو اس کے پاس سے کر کے کیوں کہا اللہ رب العالمین؟ وہ ہے کہ پوری مخلوقات اللہ ہی کے پاس ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک شخص ہے، فرض کر لیں، جس کے 4 سے 5 بچے ہیں، عام طور پر مسلم گھرانوں کا جو ماحول ہے، ایک گھرانہ ہے جس کے 4 سے 5 بچے ہیں، سمجھ لیجیے۔ ہاں، ایک باپ یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے کہ تم سب میرے پاس ہو۔ کیا مطلب؟ میرے دل کے قریب ہیں، میری محبتوں میں شریک ہیں، میری یاد میں قریب ہیں، میری یاد میں موجود ہیں، یہ نہ مانا اس کا۔ لیکن ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کہے کہ بھئی آپ کی اولاد کتنی؟ کہے کہ 5۔ کہاں ہیں؟ ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک میرے پاس ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی ایک ہے جو آپ کے قریب ہے۔ ہماری بیوی ہمارے پاس ہے، ہمارا ایک بچہ ہمارے پاس ہے، 2 بچے کہیں اور پڑھ رہے ہیں، 2 بچے کہیں، ہوتا ہی نہیں انسان کے گھروں میں، کسی نہ کسی گھر میں اسی بارہ کی بات آتی نہیں، بات آتی ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو آپ کے قریب ہے وہ ظاہر بات ہے بدنی اعتبار سے بھی قریب ہے، مکانی اعتبار سے بھی قریب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو قرب ہے، قرب مکانی ہے، صرف قرب محبت کی بات نہیں ہے کہ صرف میری محبتوں میں وہ ہیں، بھئی مکانی اعتبار سے بھی وہ میرے قریب ہے۔ جب کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس ہے، اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ آپ کا موبائل کہاں ہے؟ کہ بھئی وہ میرے پاس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال میرے جیب میں ہے، میرے قریب ہے، مکانی اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے میرے سے قریب ہے۔ موبائل میں کہیں بھی رکھ دو کہ میرے پاس ہے، اس لیے کہ میری یاد میں ہے، وہ میری ملکیت میں ہے۔ وہ کسی ملکیت کو لے کر کے بات آ سکتی ہے کہ میرے وہ بھی میری ملکیت ہے، وہ بھی میری ملکیت ہے، لیکن ہے کہیں اور 10 کلومیٹر دور ہے، لیکن ہے میری ملکیت میں۔ لیکن کچھ چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ میری ملکیت میں ہے اور یعنی میرے پاس ہے، 2 بھی چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ومن عندہ، اللہ نے تخصیص فرمائی جو اس کے پاس ہے۔ جب ملائکہ کی تخصیص کی، دیگر مخلوقات کی تخصیص نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ملائکہ ہی اللہ کے پاس ہیں، سب مخلوقات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو صرف ملائکہ کی تخصیص کیوں فرمائی؟ یہ حافظ القیم نے آگے بات کہی، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ دیکھو سورۃ الاعراف، ایک طویل سورت ہے، 200 سے زائد آیتیں، 206 آیتیں۔ اس سورت کے آخری آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، عیاذا باللہ، جیسا کفری عقیدہ ہے، تو ان الذین عند ربک میں ملائکہ کی تخصیص کیا معنی رکھتی ہے؟ مطلب دیکھیے، تخصیص کی بات ہوتی ہے نا، 10 طلبہ ہیں، ہم نے کہا کہ اس طالب علم کو ہم پہلا انعام دے رہے ہیں کیونکہ یہ کامیاب ہے، پہلا چھوڑ دیجئے، ہم نے ان کو انعام دیا کیوں؟ یہ کامیاب ہے۔ ایک طالب علم جو ناکام ہو گیا ہے، ہم اس کو بلا کر کے کہہ رہے ہیں ہم ان کو انعام دے رہے ہیں کیونکہ یہ ناکام ہیں، تو پھر امتحان کیوں لیا بھائی؟ دونوں کو امتحان دینا ہے تو آپ کامیاب ہونے والے طالب علم کو بھی انعام دے رہے ہیں، ناکام ہونے والے کو بھی دے رہے ہیں، تو امتحان لیا کیوں آپ نے؟ انعام سب کو ملتا تھا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انہی کو انعام دیتے ہیں جو کامیاب ہوا ہے۔ تخصیص کا مطلب یہی نہ ہے۔ پھر تخصیص کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے ہیں، جو تمہارے رب کے پاس ہیں،
جب اللہ نے ملائکہ کو اس بات کی تخصیص فرما دی کہ وہ اللہ کے پاس ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے قرب مکان کی بات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں، وہ کما یلیق لشانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے متعلق ایسی بات بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر مخلوقات کے بارے میں اللہ نے ایسی بات نہیں کہی ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو صفت عندیہ ہے اللہ رب العالمین سے متعلق، قرآن اور حدیث میں ایک عندیہ علم سے متعلق، ایک عندیہ قرب مکان سے متعلق، آگے میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی سورۃ الصاد کی جو آیت سجدہ ہے، حالانکہ اس معنی کی آیت اسی صورت میں ہے اور ایک مرتبہ آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام سے متعلق، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کلام داؤد علیہ السلام سے متعلق جو آیت کریمہ ہے، فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو داؤد علیہ السلام، اور یہی بات سلیمان سے متعلق بھی کہی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے متعلق جو قربت کی بات فرمائی کہ ہمارے پاس ان کا ایک مقام ہے، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا، آیت کریمہ کی فوائد بیان کرتے ہوئے، آیت کریمہ کی تفسیر میں نہیں، اس کی جو دیگر فوائد بیان کرتے ہوئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر کو اگر آپ پڑھیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی تفسیر تو تفسیر ہوتی ہے، لیکن جو بدعتی ہوتے ہیں ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کا میں نے ایک کچھ کلمات سنے تھے، میں نے وہ 2-3 منٹ کے بھی کبھی آ جاتے ہیں فیس بک پر، اس کا پھر ماخذ مصدر سب نہیں معلوم ہوتا کہ بھی کہاں سے ہے، کہاں سے اس کی یہ جو کتاب بنایا گیا، جو کٹنگ ہوئی کہاں سے، اصل کل درس کیا ہے نہیں معلوم رہتا کبھی کبھار۔ لیکن چونکہ میں نے آپ سے سنا تو وہ آپ کا ہی حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ میں آپ کا حوالہ تو نہیں دے سکتا کہ بھی کہاں سے میں نے سنا، فیس بک میں جو ہے مطلب 2-3 منٹ کے آتے رہتے ہیں۔ تو شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ نے کچھ اصحاب علم سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اہل بدعت کی جو تفاسیر ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تفسیر کرتے کرتے کبھی اس میں بدعات وہ بیان کر دیتے ہیں، اسماء و صفات کو لے کر کے، دیگر امور میں ان کو مقصود وہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بدعات کو بیان کریں، لیکن آیتوں کی تفسیر میں وہ بدعات بہرحال وہ آ جاتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ اہل بدعت ایسے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کچھ نام کی نشاندہی بھی کہ آپ نے جیسے ابوالقاسم زمخشری کی آپ نے نام لیا، آپ نے معتزلی ہیں، وہ کہا کہ وہ صرف تفسیر نہیں کرتے ہیں بلکہ پورے شعور کے ساتھ، گویا کہ ایک تدبیر کے ساتھ وہ تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ جہاں موقع ملے وہاں اپنی بدعات کو ذکر کریں۔ ان کا اپنا جو موقف ہے، حقیقت میں تو بدعت ہے، حقیقت میں وہ فساد ہے، عقدی فساد ہے، لیکن وہ جہاں جہاں مناسب سمجھتے ہیں ضرور اس کو بیان کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ ایک طرح کے جو ہے آپ نے ایک مثال کے طور پر آپ نے بیان کیا، آپ نے جیسے آپ یعنی ابن حجر کو لے لیجئے رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ نام بھی آپ ہی نے ذکر کیا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو صفات کے باب میں جو چوک ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر کے ساتھ جہاں کہیں موقع ملتا ہے اپنا عندیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوں، جو عقدی فساد ہے صفات کے باب میں آپ کا اپنا جو موقف ہے اشاعرہ کا، اسے آپ بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہوں، اس کو ایک یعنی ایک محور آپ کا وہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بات آ جاتی ہے تو کہیں اس کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ فرق بتایا شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ نے۔ اسی تناظر میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جیسے شیخ ابن عثیمین کو لے لیجئے رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے ایک اور مثال بھی دے دیا، علامہ فخر الدین رازی کو بھی، ہر جگہ پر آپ اپنا نقطہ ضرور بیان کرتے ہیں عقدی اعتبار، اشاعرہ میں سے حافظ بن حجر ایسے نہیں رحمہ اللہ تعالیٰ بقول شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ۔ لیکن اسی تناظر میں جس طرح سے آپ نے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ نے ابوالقاسم زمخشری کو یا علامہ فخر الدین رازی کو ان کا جو نام لیا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ شیخ ابن عثیمین کو لے لیجیے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ جب قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو کوئی گوشہ فوت ہونے نہیں دیتے ہیں جہاں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی نمائندگی کرنے کی بات آ جائے،
کسی بھی باب میں آپ عقیدے کی کتاب کی عقیدہ واسطیہ کی شرح کریں تب بھی، قرآن کی تفسیر کریں تب بھی، بلاغہ پر گفتگو کریں تب بھی، صرف و نحو پڑھائیں تب بھی، اصول الفقہ میں آ جائے بات تب بھی، کسی طور پر بھی ضروری نہیں کہ وہ کتاب و توحید کی شرح کرنے کے لیے بیٹھیں، القول المفید ہی میں ذکر کر دیے ہوں، عقیدہ واسطیہ کی شرح میں لکھا ہوا آپ نے، ضروری نہیں، صحیح بخاری کی شرح کر رہے ہیں، کہیں بھی بات ہو، قریب سے دور سے کوئی بھی بات ہو، گویا کہ مستقل ایک تدبیر کے ساتھ ایک مقابل کے یعنی جو معتزلی ہیں یا جو اشاعرہ ہیں، بالکل ان کے مقابل آپ کا طرز یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو سورۃ صاد کی ہے فغفرنا لہ ذلک وان لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے فوائد میں آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ اثبات العندیت للہ تعالی، اثبات العندیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت العندیہ کا ثبوت ملتا ہے اس آیت کریمہ میں، یعنی اس آیت کریمہ میں بھی بات واضح ہو رہی۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت العندیہ ہے، کہا کہ اس کی دو نوعیتیں، اس کی دو نوعیتیں، ایک عندیت قرب، ایک عندیت علم۔ آپ نے عندیت علم کے لیے سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ذکر فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی کے پاس سے مراد اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں، یہ عندیت علم۔ اور اس آیت کریمہ میں مسلسل علم ہی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اس آیت کریمہ میں مکمل طور پر اگر آپ پڑھیں گے تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اب آگے پوری آیت کریمہ چونکہ وہ ہمارے موضوع میں بالذات داخل نہیں ہے، تو یہ عندیت علم۔ اور سورۃ الانبیاء کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی نا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے آپ نے لکھا وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، کہا کہ یہ عندیت قرب، یعنی قرب مکان سے متعلق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ قریب ہیں، کما یلیق لشأنہ۔ بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمہ، یہ تو ایک آیت کریمہ سے متعلق ہوئی، ایک اور مقام پر آیت الکرسی سورۃ البقرہ میں، آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ، وہاں پر بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فیہا اثبات العندیہ، اللہ رب العالمین کی صفت عندیہ کا ثبوت اس آیت کریمہ میں ملتا ہے۔ اور آپ نے ایک بات یہ بھی کہی وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود ہے، جس طرح سے مطلب یعنی اشاعرہ کی بھرمار ہے ہمارے ملک بھارت میں، بر صغیر میں، اور مطلب عرب ممالک میں بھی، خاص طور پر شام اور عراق کی اگر بات کرتے ہیں، مصر کی بات کرتے ہیں، ان سب میں بہت کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ مملکت سعودیہ پر، جہاں الحمدللہ اس حکومت کے آغاز ہی سے لے کر آج تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہے توحید عبادت کی بات ہو، توحید الوہیت کی بات ہو جو کہ اصل الاصیل ہے، اور توحید اسماء و صفات کی بات ہو، اس باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطلب کوئی لغزش نہیں ہے وہاں پر الحمدللہ۔ گلی گلی میں اللہ کے فضل و کرم سے مطلب اس باب میں مطلب متقن علماء کو اللہ نے رکھا ہے، جائے کہ وہاں کے جامعات اور وہاں کے مساجد وغیرہ گلی گلی کی میں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے ان پر الحمدللہ۔ آج ہم کو یہ جو شفافیت ملی ہے اس باب میں، یہ انہی کی دین ہے، یہاں کے وہاں کے پڑھے ہوئے اساتذہ اور علماء ہی کی دین ہے جو ہم کو یہ باتیں مل رہی ہیں الحمدللہ۔ بہرحال میں جو بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان فرمایا کہ وَهَذَا يَدُلُّ، بھی لکھ لے گئی، اچھا جاری رکھیں، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، کہا کہ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْحُلُولِيَّةِ، نہیں ایسا نہیں کرنا، بند کر دو بیٹا، وہ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْحُلُولِيَّةِ، ابھی میں نے نام لیا تھا نا ابھی ڈاکٹر اسرا احمد صاحب کا، یعنی تصور کریں کہ ان کی جرت سوشل میڈیا پر آئیں اور پوری پبلک کے سامنے کہ ہزاروں لوگ ان کو سنتے ہوں اور یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود ہے، اتنی جرت جسارت دیکھو رب العالمین کے تعارف میں آیت کریمہ سے متعلق جن پر نازل ہوا ہے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے سے متعلق کتنی حدیث میں اس بات کو بیان فرمائی، ہم نے مسلسل 4 دروس دی ہیں اس پر الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الاستواء علی العرش سے متعلق پچھلے مطلب دروسوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت نزول سے متعلق بھی ہم نے گفتگو کی، اور سلسلہ وار، اور اسی سے جڑا ہوا ایک حصہ ہے، اسی لیے جو ہے اس کا زمانہ ہی بتایا گیا العندیہ کا کہ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عُلُوِّهِ فَوْقَ خَلْقِهِ. اللہ رب العالمین اپنی سبھی مخلوقات سے اوپر ہے، بلند و بالا ہے اللہ رب العالمین. العندیہ تو عندیہ ایک علم ہے، عندیہ تو علم، ایک عندیہ تو قرب. تو یہ جو عندیہ تو قرب والی جو بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخصیص کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا. اب دیکھیں ایک حدیث ہے جسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت الاستواء علی العرش ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرحمہ ہو، صفت غضب ہو، اس سے متعلق ہم جب بھی درس دیے اس حدیث کو ہم نے سنایا ہے آپ کو، اور آج بھی ضرورت ہے اس حدیث کو سنانے کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی. صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے، لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ صحیح بخاری سے کتاب بدل الخلق، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب التوبہ میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى الله الخلق كتب كتابه، یعنی كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. كتب في كتابه ہم نے اس پر بھی گفتگو کی ہے پچھلے دروس میں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے یہاں پر بھی لغزش ہوئی. كتب في كتابه سے مراد ای کتب یعنی ای امر القلم، اس طرح سے بات نے آپ نے لکھی، یعنی قلم کو اللہ نے حکم دیا. کہاں ہے اس کی صراحت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اختیاریہ، صفات فعلیہ سے متعلق ایک طرح کی جو بے چینی ہے شاعرہ کو، یہ دراصل ان کے اندر پہلے سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، پہلے سے تنزیہ کے نام پر ایک شبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. پہلے یہ مجسمہ ہوتے ہیں، پھر جو ہے مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ کے نام پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اس پر اہل السنہ پر کہ یہ مجسمہ ہیں، یہ مشبیہ ہیں. آپ کے دل و دماغ میں پہلے آئی تجسیم کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات کہیں گے تو ایک مجسمہ لازم آئے گا، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. تو یہ جو حدیث ہے کہ لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، اسی آیت کریمہ سے متعلق يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب وعنده الكتاب. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش کا معنی ابن حجر رحمہ اللہ نے صیغہ تمریز میں کہا کہ بعض اہل علم ایسے کہتے ہیں، کہہ کر یہ کہا کہ دون العرش کا معنی لیا، یعنی عرش کے اوپر کو عرش کے نیچے کا معنی لیا. جس طرح سے آیت کریمہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی مثال دے مچھر سے متعلق. سورۃ البقرہ کی کیا آیت کریمہ ہے وہ؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اس کے بعد فما فوقہا، کیا ہے؟ فما فوقہا. کہا کہ فما فوقہا کا معنی فما دونہا، ٹھیک ہے، وہ معنی صحیح ہے. وہ مطلب ہے کہ مچھر یا مچھر سے بھی کم، مچھر سے بھی چھوٹی مخلوق، لیکن اصل معنی پر باقی رہنا چاہیے. فوقہ کے معنی اور بھی آتی ہیں، فوق اثنتین والی جو بات ہے فصاعدہ کے معنی میں، بات اسے اوپر ہی کے معنی میں نہیں، دو یا دو سے زیادہ کے معنی میں، آیت المیراث سے متعلق. تو فوقہ کا جو اصل معنی یہی ہے کہ مطلب فوقیت، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے اوپر ہے، مخلوقات سے اوپر ہے. مقام کے اعتبار سے تو ہے ہی، یہ تو اشاعرہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے العلی، الاعلی، المتعال، اس سے متعلق جب تفصیلی گفتگو کی ہم نے الحمدللہ اس پر یہ سب باتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ. لیکن اس حدیث کے تناظر میں بھی ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العالمین سے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی مکان سے مقید نہیں کیا جائے گا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرب مکان سے متعلق گفتگو نہیں ہوگی. کہ ایک طرح سے مستبعد ہے، یہ ایک طرح سے مطلب یعنی غیر مطلب یعنی یہ تعویل درست نہیں ہے، یہ معنی درست نہیں ہے. تعویل نہیں، تعویل تو وہ کر رہے، کہا کہ یہ معنی درست نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق یہ بات قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے، متعدد احادیث میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عندیہ کی بات، عندیہ تو علم بھی ہے، عندیہ تو قرب بھی ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں لکھا فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ. ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب عرش پر مستوی ہے تو وہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کتاب ہر جگہ نہیں ہے. کتاب لوح محفوظ میں کسی بھی انسان سے پوچھے، فطری طور پر جو مسلمان سے پوچھے، لوح محفوظ سے متعلق یہ تصور آتا ہے کہ ہر جگہ ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو کیا مطلب؟ صرف عندیت و علم ہی نہیں، عندیت و قرب بھی ایک بات ہے.
تو بہرحال اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک جو اشعار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی استواء علی العرش کو لے کر کے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی یعنی 10 نوعیتوں کی جو ہے دلائل پیش کی. 10 نوعیتیں طرح طرح کی، 10 نہیں بلکہ 20. اس میں آپ دیکھیے، اس کا ہم نے بارہا ذکر کیا ہے اپنے دروس وغیرہ میں اور متعدد اشعار پڑھے ہیں. اس میں 10ویں بات دیکھیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. کہا کہ ھذا وعاشرها اختصاص البعض من املاکه بالعند للرحمن وقد اختصاص کتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبیان لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان ويكون عند الله ابلیس وجبریل هما في العند مستویان. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک 10ویں نوعیت دلیل کی استدلال کی یہ بھی ہے کہ سبھی دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہی میں اللہ رب العالمین نے کچھ کو اپنے قریب اور اپنے پاس ہونے کی خبر دی ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا. جب اللہ رب العالمین نے اپنی پوری املاک میں سے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، ان میں سے کچھ کا ذکر کر کے جب خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہیں، وہ رب کے پاس ہیں، وہ تمہارے رب کے پاس ہیں، جب تخصیص کی اللہ رب العالمین نے، تو اس سے صریح دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے. اگر ہر جگہ ہوتا اللہ تعالیٰ تو تخصیص کا معنی کیسے؟ پھر تخصیص کا فائدہ کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عرش پر مستوی نہیں ہے، سب اللہ ہی کے پاس ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے قرب کی پھر وجہ کیا رہ گئی؟ تخصیص کی وجہ کیا رہ گئی؟ ایسی صورت میں ابلیس اور جبریل علیہ السلام دونوں برابر ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے قریب. سب اللہ کے پاس ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. ملائکہ بھی اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ملائکہ کی تخصیص کیا رہ گئی؟ ابلیس بھی اللہ کے قریب، جبریل بھی اللہ کے قریب، یہی معنی نکلے گا اس کا. بات واضح ہو رہی؟ واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی؟ اگر اللہ رب العالمین کے پاس کا جو معنی ہے، عندیت کا جو معنی ہے، عندیہ کا، قرب کا، یہ جو نسبت ہے قریبی ہونے کی، قرب مکان کی، اگر اس میں تخصیص کی بات نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر تخصیص کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلی بات، تخصیص کا فائدہ کیا؟ 2 لوگ ہیں، کہاں کہ یہ میرے بہت قریبی ہیں، اور وہ انتہائی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، انتہائی درجے کی عداوت ہے، اس سے دشمنی ہے، اور ایک سے انتہائی درجے کی محبت ہے. یہ میرے قریب ہیں اور وہ بھی میرے قریب ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے بھی تخصیص کا؟ تخصیص کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ان کے بھی اور ان کے بھی. بات واضح ہو رہی؟ تو جب اللہ نے کہا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس ہیں وہ ملائکہ ہیں، جب ملائکہ کی تخصیص کر دی گئی، اس کا مطلب ہے کہ دیگر لوگ اللہ کے قریب نہیں ہیں. جن کے اللہ نے تخصیص کی وہی اللہ کے قریب ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر ملائکہ کی تخصیص کا فائدہ کیا؟ اور دوسری بات، ابلیس بھی قریب ہوگا اللہ کے، فرعون بھی اللہ کے قریب ہے، ابو جہل بھی اللہ کے قریب، ابو لہب بھی اللہ کے قریب، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے قریب. اب بتائیے یہی تو نتیجہ نکلے گا؟ کس قدر غلط نتائج میں لا کے امت کو چھوڑ رہے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ عشائرہ کی سمجھ میں، ان کے فہم میں اللہ درستگی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں حق عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس حق کی قدردانی کرنے اور اس پر قائم رہنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے، اس کا دفاع کرنے، اس کے لیے مر مٹنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فضیلت عطا فرمائے جو سورۃ البینہ میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. غالباً شیخ ابن عثیمین ہی نے کہی ہے یہ بات رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جزاؤہم یعنی اہل ایمان کو جو جزا، جو بدلہ ملے گا، جزاؤہم ان کی جزا کیا ہے؟ جنت نا. ان کی جزا کیا ہے؟ جنت نا. اللہ نے جنت کو مؤخر کر دیا. تقدیم و تاخیر کی بات دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مؤخر کر دیا، اور جزا دے کون رہا ہے؟ اللہ نے پہلے اس کا ذکر فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن. حالانکہ جنات عدن کو پہلے لانا چاہیے تھا کلام کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، لیکن ایسا نہیں. تو اللہ رب العالمین کہا کہ جنت مخلوق ہے، اور کس کے پاس سے یہ انعام مل رہا ہے، کس کی قربت سے یہ انعام مل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قربت ہے، حتیٰ کہ جمعہ کے دن، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس پر میرا مستقل خطبہ ہے جمعہ الحمدللہ، یوم المزید جمعہ کے دن، یعنی جنت میں بھی یوم المزید جمعہ کا دن، جو خطیب کے سب سے قریب جا کے بیٹھے گا اللہ رب العالمین کا دیدار بھی اتنے قریب سے کرے گا۔ جنت میں اہل ایمان کے لیے بھی قرب اور بعد کی بات ہے اللہ کی دیدار کے لیے، اندازہ لگائیے آپ۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عندی یا قرب مکان کتنا معنی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کوئی اس کی نفی کرتا ہو، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے محروم کر کے رکھے گا اس کو۔ نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، اللہ تعالیٰ امین صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے جو معاونین ہیں، مشاہدین ہیں، ہمارے عزیز اہلیہ فرزندان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے اور ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔